اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کے وفد کا جو مناظرہ اور جو مباحثہ ہوا اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کے اس شبہ کا جواب دیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، لیکن یہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ کے کھاتے ہیں جو چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال نہیں تھیں۔ تو یہ کیسے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تو یہ ساری چیزیں حلال تھیں جو اس وقت امت مسلمہ پر حلال ہیں، اور بنی اسرائیل پر بھی یہ چیزیں حلال تھیں، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی نظر کی وجہ سے یا طبی ضروریات کی بنیاد پہ ممنوع کر لی تھیں، حرام کر لی تھیں، یا بنی اسرائیل کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر کے تورات میں درج کی تھیں کہ ان کی جو بدعمالیوں کی وجہ سے، ورنہ یہ چیزیں اصلاً ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی حلال تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت ہے یا اونٹ کا دودھ ہے، یہ چیزیں حلال تھیں اور امت مسلمہ میں بھی یہ حلال ہیں، تو اس لیے یہ کوئی اعتراض اور شبہ نہیں بنتا۔ آج دوسرے شبہ کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل نے کیا، جو یہود و نصارہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑا، شام چلے گئے، اور شام میں ان کے گھرانے کے سارے لوگ، اولادیں، آگے انبیاء وہاں پہ رہے، اور ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے حامل کہتے ہو، مسلمانوں کو وہ کہتے تھے، شبہ کرتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تمہارا بیت اللہ قبلہ ہو اور بیت المقدس قبلہ نہ ہو؟ تم تو بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھتے ہو منہ کر کے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو شام میں رہی ہے، تو تم ملت ابراہیمی کے فالوور ہونے کے دعوے دار ہو، تو یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اعتراض تھا ان کا کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ کو تم نے قبلہ بنا لیا اپنا، تم نمازیں اس کی طرف مڑ کے پڑھتے ہو، جبکہ سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہ چیز سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے شروع میں بھی تحویل قبلہ کے مضمون کے تحت تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکی ہے، لیکن وہاں بتا بھی دیا گیا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کی تسلی نہیں ہوئی اور پھر بھی وہ اعتراض کرتے تھے۔ یہاں پہ اسی چیز کو ایک اور اینگل سے اللہ تعالیٰ نے ان تک واضح کیا اور اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے، وضع بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی وہ گھر ہے ببکہ جو کہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، عربی میں یہ دونوں لفظ یوز ہوتے ہیں، یہ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے بکہ بھی، اور مکہ کا لفظ تو معروف ہے۔ تو یہ سب سے پہلا گھر ہے جو کہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اب یہ بتائی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور ان کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن ایک اعتراض کے طور پہ بات کرنی ہوتی تھی، بس بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر، اس کے دو معنی ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے، کس طرح پہلا گھر ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہ پہلا گھر ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو زمین پہ بھیجا تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ انہوں نے یہ گھر تعمیر کیا، فرشتوں نے ان کو نشاندہی کی۔ اس کے بعد فرمایا جب گھر تعمیر ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس گھر کا طواف کرو۔ آدم و حوا کو اس گھر کا طواف کیا۔ اس وقت تک رہنے کے لیے کسی نے کوئی گھر بھی نہیں بنایا ہوا تھا، پہلے انسان تھے، اور گھر بنانے کا آغاز بھی یہیں سے ہوا کہ اللہ کا گھر پہلے بنایا، عبادت کے لیے عبادت گاہ پہلے بنائی، طواف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے انسان ہو جنہیں پیدا کیا گیا، اور یہ پہلا گھر ہے جس کو بنایا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی گئی
کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے گھر چلا آ رہا ہے عبادت گاہ، یہ کوئی بعد میں تو نہیں بنی. اس کی تاریخ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں یہ گھر بنا، طوفان نوح تک یہ ایز اٹ از رہا. طوفان نوح میں یہ گھر منہدم ہو گیا، پوری دنیا میں پانی آیا تو اس میں کچھ بھی نہیں بچا، خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گر گئی. لمبا ٹائم اسی طرح رہا تا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرے گھر کی تعمیر کرو. اس کا تذکرہ پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ گزرا سورہ بقرہ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ اس میں تذکرہ گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی. اور اس کے لیے انہیں جگہ کا پتہ نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام کو فرشتے نے آ کے جگہ بتلائی کہ یہ جگہ یہاں تلاش کرو. ریت کے نیچے دبی ہوئی بنیادیں تلاش کی اور وہاں سے اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لمبا عرصہ یہ چلتا رہا. پھر کچھ حوادثات زمانہ کے ساتھ یہ گھر جو ہے یہ دوبارہ منہدم ہو گیا. پھر قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی، قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد عمالقہ نے اس کی تعمیر کی. اور پھر لاسٹ ٹائم جو اس کی تعمیر ہوئی جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی ملتا ہے، وہ قریش نے کی تھی جب یہ مکہ کے اندر تعمیر کعبہ شروع ہوئی. اور اس میں وہ مشہور واقعہ جو سیرت کے ساتھ اٹیچ ہے کہ جب ان کے اندر حجر اسود نصب کرنے کا ٹائم آیا تو ان کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود میں نصب کروں. تو قریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شخص پہلے ابھی اس مسجد میں داخل ہوگا تو ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی. تو سب نے کہا لو جی صادق اور امین آ گئے، اب مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو یہ فیصلہ دے دیا. آپ علیہ السلام کے قبل از نبوت حکمت بھرے اور دانشمندی پر مبنی فیصلوں کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ چادر لے آؤ. چادر منگوائی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو جو ہے وہ اٹھا کے رکھا اور سب قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ ایک ایک نکر پکڑ لو اس کی. سب کو وہ پکڑا دی، وہ لے کے گئے مقررہ جگہ پہ جہاں پہ نصب ہونا تھا. اس کے بعد وہ حجر اسود اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کے وہاں نصب کر دیا. سب کو کہا تمہیں اعزاز مل گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو یہ قریش نے آخری مرتبہ تعمیر کی تھی. لیکن قریش نے جو تعمیر کی تھی نا، انہوں نے جو تعمیر ابراہیمی تھی اس سے کافی ساری چیزیں ڈیفرنٹ کر دیں. وہ ڈیفرنٹ اس طرح کر دیں کہ ایک حصہ جو ابھی بھی وہاں پہ شامل ہے جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، اس پر تعمیر نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا اور باقی حصے میں تعمیر کر دیا. نمبر 1 ایک چینج یہ کر دی. دوسری چینج یہ کر دی کہ دروازہ جو ایک مشرقی سمت میں ہے اس کے اپوزٹ ایک دوسرا دروازہ بھی تھا، ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے نکلنے کا دروازہ تھا، انہوں نے ایک ہی دروازہ کر دیا. انہوں نے ایک ہی دروازہ کر دیا. تیسری چینج یہ کی کہ دروازے کو سطح زمین کے برابر رکھنے کی بجائے اس کو بلند رکھا تاکہ جس کو ہم اجازت دیں گے تو وہ اندر داخل ہو سکے اپنی ذرا سپرمیسی قائم کرنے کے لیے. اب یہ 3 چینجز کر کے انہوں نے تعمیر کر دی. اور بڑا پروٹوکول تھا اس کا تعمیر کا. اس کی جو روایات آتی ہیں وہ بڑے اعلان ابو جہل کیا کرتا تھا کہ جی کوئی ایسا شخص جو ہے نا وہ پیسے نہ لے کے آئے جو حرام کماتا ہو، اللہ کا گھر ہے اور حلال کمائی میں، اور وہ خانہ کعبہ کے خدمت گار ہونے کا جو ہے نا اعلان کرتے رہتے تھے. خیر یہ تعمیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کو منہدم کر کے ابراہیمی تعمیر پر دوبارہ لوٹا دوں. لیکن یہ جو نئے مسلمان ہوئے نا لوگ، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تو سب کو تھی، پرانی تھی. تو وہ ان غلط فہمیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا اور اس اپنے پروگرام کو عملی جامہ نہ پہنایا. پھر بعد میں یہ ہوا کہ جو حضرات خلفائے راشدین کا دور آیا اس میں تو اسی طرح رہا. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور آیا، کچھ عرصہ ان کو خلافت ملی تھی، تھوڑا سا عرصہ. وہ تھے بھانجے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ خواہش انہوں نے سن رکھی تھی، چاہے براہ راست سنی ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی. تو ان کو جب تھوڑا سا عرصہ ملا نا، انہوں نے اس عرصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا، خانہ کعبہ کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں منتقل کر دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کی نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی ابراہیم علیہ السلام کے انداز میں، اب وہ جو شکل تھی وہ بنا دی گئی.
لیکن ہسٹری، اسلامک ہسٹری کے اندر کچھ بڑے دردناک دور گزرے ہیں۔ اموی دور حکومت کے اندر جو حجاج بن یوسف نے ظلم کیے ہیں نا، ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے حملہ کیا اور اپنی فوج کشی کی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ اس کے مظالم میں سے ہے، بہت سارے وہاں پہ قتل و غارت گری کی اس نے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اس نے کیپچر کر لیا مکہ کا نظام دوبارہ، تو اس نے در حقیقت اس بنیاد پر کہ عبداللہ بن زبیر کو اس کا کریڈٹ ہمیشہ ملتا رہے گا، اس کریڈٹ کو ختم کرنے کے لیے اس نے بہانہ یہ بنایا کہ بھائی خانہ کعبہ اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ یہ انہوں نے ایسے ہی غلط کر دیا ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش کا اظہار موجود تھا، لیکن اس نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں چھوڑ کے گئے خانہ کعبہ اسی حالت میں رہے گا، تو اس نے دوبارہ خانہ کعبہ کو واپس وہی قریش والی تعمیر پہ دوبارہ لوٹا دیا، صرف اپنی رعونت کی بنیاد پہ کہ بھئی یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایک بہت بڑا قدم تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کا۔ ایک خانہ کعبہ اب بھی وہ حتیم خانہ کعبہ کے حکم میں ہے، اور وہ اس کے اندر جس نے نماز پڑھی اس نے گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھی ہے نماز۔ خیر وہ دوبارہ اسی طرح تعمیر ہوگی۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں میں سے کسی نے کوشش کی اس حدیث کے پیش نظر کہ ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں، تو امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا اس وقت کہ انہوں نے کہا جی بس اگر یہ سلسلہ چل نکلا نا تو ہر دور میں خانہ کعبہ ایک کھلونا بن جائے گا، لہٰذا اب جو ہے جیسا ہے اس کو ایسا ہی رہنے دیں، اس کے تقدس اور احترام کا خیال رکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس حالت میں برداشت کر لیا تھا، ایک کوشش ہوئی تھی، اب اگر بار بار اس طرح ہوا تو یہ تقدس اس کا پامال ہوگا، اس کو اسی طرح رکھیں۔ لہٰذا اس فتوے کی بنیاد پہ آج تک خانہ کعبہ اسی حالت میں ہے، دروازہ بھی اونچا ہے، اس کا دروازہ ایک ہے اور حتیم بھی شامل نہیں ہے۔ تو یہ ہے خانہ کعبہ کی کچھ ہسٹری جو تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے موجودہ حالت کا۔ لیکن یہ پہلا گھر تھا جو کس نے بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تھی تو اس کے 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے جا کر یہ بیت المقدس تعمیر کروایا تھا، 40 سال کے بعد۔ اور وہ اس دور میں بیت المقدس 40 سال بعد بنایا گیا تو وہ بھی منہدم ہو گیا تھا بعد میں۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جا کر اس کی تعمیر نو ہوئی ہے، جس کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس دور میں جب دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قبلہ مقرر کیا تھا، اور اس سے پہلے سارے لوگوں کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا، تمام انبیاء کا قبلہ بیت اللہ رہا، تمام انبیاء علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حج کرنے کو وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے، تمام انبیاء بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ حج تو صرف اسی بیت اللہ کا ہوتا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں کسی نے کیا، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ عمل رہا۔ تو بعد میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جا کے ایسے ہوا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھو۔ پھر بعد میں جو اصلی جو پرانا بیت اللہ جو خانہ کا جو پرانا قبلہ تھا بیت اللہ شریف، اس کی طرف پھر 16 یا 17 ماہ مدینہ میں گزرے تو اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، جو مسجد ذو قبلتین ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ یہ ہے تھوڑا سا پس منظر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک پہلا گھر ہے جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے للذی ببکۃ، جو وہ ہے مکہ میں ہے، مبارکا۔ اب اس کی کچھ صفتیں بیان فرمائیں، کچھ خوبیاں بیان فرمائیں کہ مبارک ہے، وہ برکتوں کا جو وہ مقام ہے، برکتوں والا مقام، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات رکھی ہیں، ہر قسم کی برکتیں وہاں پہ نازل ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر روحانی برکتیں بھی ہوتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ برکات سے نوازتا بھی ہے، اور اس میں جو ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے یہ بھی برکات کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی اکیلا گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جو جامعہ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو میری مسجد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کے بدلے میں۔
تو یہ برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر رکھی. یعنی اعمال کے اجر کے اندر بھی برکات ہیں، اور اس کے اندر آپ اس کے اندر پھلوں کے اندر دیکھیں برکات، رزق کے اندر برکات. وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ نے برکات عطا فرما رکھی ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی کھانے کی چیز آپ کو فراوانی کے ساتھ ملتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی تھی ساتھ ساتھ، اللہ نے وہ برکات عطا فرما رکھی ہیں. اور اس کے بعد وہدن للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. تمام مسلمان نماز اس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، تمام انسانوں کے لیے نماز اور ہدایت اس کے رخ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. یہاں سے اس کو ہدایت کا سامان مہیا ہوتا ہے. یہ قبلہ کی طرف رہنمائی کرنے والا یہ مقام ہے، تو اس لیے یہ ہدن للعالمین کا اس کو لقب عطا فرمایا. مزید یہ کہ فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر بڑی واضح نشانیاں ہیں، آیات بینات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں. مثال کے طور پہ مقام ابراہیم، جیسا کہ مقام ابراہیم یہ اس مقام کے مقدس، محترم اور قدیم ہونے کی علامت ہے، اور واضح نشانیاں ہیں قدرت کی کہ یہ مقام ابراہیم بھی موجود ہے وہاں پہ. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے استعمال کیا تھا. اور اس پتھر کے بارے میں روایات میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور معجزات کے اندر آتی ہیں. قدرت کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس پتھر کے اندر آٹو لفٹ کی صلاحیت موجود تھی، کہ یہ جتنا اوپر جانا چاہیں ابراہیم علیہ السلام یہ اوپر جاتا تھا، جتنا نیچے آنا چاہیں یہ نیچے آتا تھا. اب عام ذہن تو یہ سوچے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو مسلمان کا ذہن جو معجزات پہ یقین رکھتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ان چیزوں کی موجودگی اور ایسا ہونا وہ بعید از قیاس نہیں سمجھتے. دوسری اس کے اندر جو معجزانہ تبدیلی ہوئی وہ یہ کہ وہ ایک سخت پتھر ہونے کے باوجود وہ موم کی طرح نرم ہوا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہوئے، وہ اب بھی موجود ہیں، نظر آتے ہیں. یہ جب قرآن، یہ اصل میں پہلے تو یہ بالکل اٹیچ تھا یہ پتھر دیوار کے ساتھ. جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو نماز کی جگہ بنا لو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت یہ وہاں سے ہٹا کے تھوڑا پیچھے زمزم کے پاس کیا گیا تھا، تو وہاں پہ ایک مکان بنایا گیا تھا جس میں نماز پڑھی جاتی تھی. بعد میں وہ مکان سا منہدم کر دیا گیا، اس کو ایک سنہری سے چبوترے میں بند کر دیا گیا، اور پھر اس ایریا میں جا کے نماز پڑھنا زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے. دوگانہ جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں طواف کی واجب ہیں، تو وہ قرآن کا حکم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لو. یہ مقام ابراہیم بھی آیات بینات میں سے ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعمیر کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے عیسائیت اور یہودیت سے کئی سو سال پہلے گزرے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کا دور ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا. تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ ہمارا قبلہ جو ہے نا ابراہیم کا قبلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو قبلہ بنا کے اور حج اور عمرہ کے لیے لوگوں کے لیے اس کو جو ہے وہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقام ابراہیم ہے، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. اب جو بھی اس کے پاس نماز پڑھتا ہے، باقی بھی مسجد کا پورا ایریا جو ہے نا اس کو مقام ابراہیم ہی بعض علماء قرار دیتے ہیں، لیکن خاص اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور اس کی جو خصوصیات ہیں، یعنی یہ بھی ایک خصوصیت ہے. ایک خصوصیت یہ ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا. یہ خصوصیات ہیں خانہ کعبہ کی، فضائل ہیں اس کی، جو ہے وہ آیات بینات ہیں. ایک آیت یہ ہے، ایک نشانی یہ ہے قدرت کی، ومن دخلہ کان آمنا. یعنی یہ جو فضائل اور مقامات ہیں یہ بیت المقدس کو نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کو دیے ہیں کہ ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہو جائے گا کان آمنا، اس کو امن مل جائے گا، وہ امن والا ہو گیا. چنانچہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، ہر دور میں محفوظ کیا، خود اس کو بھی محفوظ کیا، جو اس کے اندر آیا اس کو بھی محفوظ کیا. ابرا لے کے آیا تھا لشکر، تو اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کو بھگایا، اس کو امن کی جگہ رکھا، وہ حملہ نہیں کر سکا. مکہ میں جتنے قبائل عرب تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، دشمنیاں تھیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا. لیکن وہ اتنے جنگجو اور دشمن داری والے قبائل ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ تھا کہ بیت اللہ کے اندر وہ بھی لڑائی نہیں کرتے تھے. اگر
کوئی قاتل نظر آ گیا ہے، مقتول کے ورثاء قاتل کو خانہ کعبہ میں دیکھتے تھے تو آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتے تھے کہ باہر جا کے پوچھیں. حرم کے اندر وہ یہ بات نہیں کرتے تھے. 4 مہینے جو حرم کے اندر جو محترم سمجھے جاتے تھے وہ حرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرمت والا مہینہ بنا دیا تھا کہ وہ بھائی وہ حج کے مہینے ہیں، اس کے اندر لوگ تیاری شاری کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بس کرو اب جنگیں روک دو. اب یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے مشہور تھے، ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے. کچھ حج سے پہلے کے مہینے ہیں، کچھ حج کے بعد کے مہینے، تاکہ اس کے اندر بس قتل و غارت گری ختم کر دو. خانہ کعبہ کی وجہ سے جنگ و جدال ختم ہو جاتا تھا اور امن میں آ جاتا تھا. اور خود جو اس کے اندر داخل ہو گیا، اگر کوئی شخص قاتل ہے اور اس سے قصاص لیا جانا ہے، قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ بھاگ کے حرم میں پناہ لے لے، جب تک حرم سے نہیں نکلے گا اس پر قصاص جاری نہیں ہو سکتا. یا کسی پر حد کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کو حد مارنی ہے، چاہے کوڑے مارنے ہیں یا رجم کرنا ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ جب تک حرم میں ہے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس کو کہا جائے گا ادھر سے نکلو، باہر نکال کے اس پہ حد جاری کی جائے گی. کیونکہ یہ من دخلہ کان آمنا، یہ بیت اللہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. نہ صرف انسانوں کو امن ہے وہاں پہ، یعنی احرام کے اندر تو بندے پہ کچھ پابندیاں علامتی طور پہ اس طرح آ جاتی ہیں کہ وہ احرام میں کہیں بھی ہے تو وہ اس پر وہ چیزیں شکار کرنا یا وہ حرام ہے. جانور عام حالت میں بھی اگر بیت اللہ میں ہے تو اس کو نہیں شکار کیا جا سکتا. مفسرین نے لکھا کہ سبز گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا اس کے اندر. یہ امن کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ امن کا مقام بنا دیا. من دخلہ کان آمنا، یہ صفت ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی صفت ہے. یہ اس کی فضیلت میں سے ہے، اس کی علامتی جو آیات ہیں، نشانیاں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. یعنی یہ تو ایسا مقام ہے. بیت المقدس کے اندر تو ایسی کوئی صفت نہیں ہے، وہ مقدس مقام ہے، محترم مقام ہے، لیکن یہ امتیازی خصائص اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو عطا فرمائے. من دخلہ کان آمنا، یہ آیت بیت اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن ہمارے برِ صغیر کا بھی عجیب حال ہے. یہاں پہ جو لوگوں کے اندر دین عقیدت کی بنیاد پہ جب شفٹ ہوا ہے نا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. پاک پتن میں ایک دروازہ ہے بہشتی دروازہ کے نام سے، بہشتی دروازہ ہے، اس کو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو گزر جائے گا وہ بہشتی ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. جو ادھر سے گزر گیا اس کے اوپر موٹا موٹا لکھا ہوا ہے من دخلہ کان آمنا. خانہ کعبہ کی فضیلت کو انہوں نے اپنے پاک پتن کے دروازے پہ لا کے لگا دیا. بدبختی کی علامات ہے. لوگوں کو یہیں پہ بس مطمئن کروا دیا، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ دو، لیکن ادھر سے گزر آؤ تو بس پھر بخشش ہے، باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی. ایک دفعہ ایک بس میں سفر کر رہا تھا، یہ پرسنلی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو مجھے ادھر چنیوٹ سے گجرانوالا کی طرف بس جاتی تھی، میں گجرانوالا جا رہا تھا تو غیر معمولی رش نظر آیا مجھے بس میں. لوگ بہت زیادہ کراؤڈڈ تھے اور تھیلے اٹھائے ہوئے، کسی نے مرغیاں اٹھائی ہوئی ہیں، کسی نے کیا کچھ اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا، ساتھ میرے ایک بندہ بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ کدھر سے آ رہے ہیں لوگ ایسے دھول میں اٹے ہوئے؟ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا. چنگے بندے ہو، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی پاک پتن شریف گئے ساں تو واپسی ہو رہی ہے ساری. تو میں نے کہا ادھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہشتی دروازے تلو گزر کے آئے ہیں اسی سال پورا تیاری کرتے ہیں اور پھر جانے ہیں. تو کیوں گئے؟ تو کہتے ہیں جی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے یہ. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا کوئی کلمہ شلمہ سنائے نا ذرا مجھے. ہنسنے لگ گیا آگے سے، کلمہ تو نہیں آتا جی. میں نے کہا نماز پڑھی ہے کبھی؟ کہتا ہے جی نماز پڑھنے کا کہاں ٹائم ہوتا ہے، ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ بھئی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، پاک پتن سے جا کے گزر آؤ بہشتی دروازے سے اور آپ پاس ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ کو جنت مل جائے گی. پھر میرے پاس ٹائم تھا تقریباً 1-2 گھنٹے کا. میں نے کہا چلو یہ میرے ہتھے آ گیا ہے تو چلو 1-2 گھنٹے اس کی اصلاح کرتے ہیں. پھر میں نے اس کو کلمہ سکھایا، میں نے اس کو نماز کا درس دیا. میں نے کہا یار یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ، اللہ کی بندگی سیکھو، اللہ کا تعارف اور پہچان سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت نماز سے مستغنی نہیں ہوتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے. تو ہم کہاں کے لوگ ہیں کہ نماز چھوڑ دیں اور ویسے ہی کامیاب ہو جائیں. میں نے کہا وہاں بہشتی دروازہ کوئی اچھا بن سکتا تھا جہاں سے بنیاد اٹھی ہے دین کی. تو یہ بزرگ آئے تھے، ان کی تعلیمات میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی. بہت ساری چیزیں سمجھائیں اس کو میں نے. تو بہرحال مجھے لگا کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہا ہے.
اس کو پہلی دفعہ کبھی یہ کلک ہوا کہ کوئی یہ ساری یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، تو میں نے ساتھ ایک اور بھی شامل ہو گیا، ان دونوں کو میں نے بہرحال بات شات سمجھائی، کچھ کلمہ پڑھایا۔ تو بدبختی یہ ہے کہ لوگوں کو شارٹ کٹس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ بات وہاں سے چلی کہ وہاں پہ لکھا ہوا من دخلہ کان آمنا، تو یہ خانہ کعبہ کی صفات میں سے ہے جو یہاں پہ شامل کیا گیا۔ فرمایا ایک اور اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ بیت المقدس کے حج کا حکم اللہ نے نہیں دیا، تو اس لیے یہ بیت اللہ جو ہے، یہ خانہ کعبہ جو ہے، یہ قبلہ ہونے کا زیادہ مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں تو بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ من استطاع الیہ سبیلا، سبیلا سے کیا مراد ہے، یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، کہ جو زاد راہ ہو اور سواری کا سامان ہو، یہ بنیادی طور پہ ضرورت ہیں۔ اس کے بعد جو استطاع الیہ سبیلا کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہیں، مثلا انسان کی صحت بھی اس قابل ہو کہ وہ حج کر سکے، تب اس پہ حج فرض ہوگا، عاقل بالغ ہو تب اس پہ حج فرض ہوگا، یعنی صاحب استطاعت ہونے کے علاوہ مال و دولت، اور صاحب استطاعت ہونے میں بھی یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے کھانے کا اور سواری کا بندوبست ہو، وہاں پہ رہنے کا، لوگوں میں محتاجی کے ساتھ نہ جائے، وہاں جا کے بھیک نہ مانگے، اپنے وسائل کے ساتھ کھانے پینے کا بندوبست ہو، اور پیچھے اگر کچھ اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہے جس کا نان و نفقہ اس پہ واجب ہے، تو وہ اتنا نان و نفقہ بھی دے کے جائے، یہ پورا زاد اور راحلہ کے اندر شامل ہوگا۔ اور پھر رستہ بھی پرامن ہو، ایسا نہ ہو کہ رستے میں کسی نے رکاوٹ ڈال رکھی ہو اور پاسبل نہ ہو، جانا ممکن نہ ہو، کسی ظالم حکمران نے رستے روک رکھے ہوں، یا کوئی شورش ایسی اٹھی ہوئی ہو کہ رستہ پرامن نہیں ہے، تو پھر بھی حج فرض نہیں ہوتا، باقی ساری شرائط پوری بھی ہو جائے۔ یہ چند ایک مزید جو، اور اسی طرح اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم حج کے ساتھ جانا یہ ضروری ہے، یعنی جو پہلی شکلیں ہوتی تھیں، آج کل کچھ ایسی صورتیں بن گئی ہیں کہ اگر جو محرم رشتہ دار ساتھ نہیں ہے اور کوئی عورتوں کا ایسا گروپ جا رہا ہے تو اس کے لیے ایک شکل نکالی گئی ہے کہ ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے، وہ دے کے تو اس کے بعد جو ہے وہ حاجی جو عورت ایک ایفیڈیوٹ دے گی کہ میں جا رہی ہوں ان عورتوں کے گروپ کے ساتھ، تو میں یعنی یہ اس کے اندر شرائط پوری ہوں گی تو میں حج کر لوں گی، یہ گنجائش دی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ اس کی کوئی تسلی، سیٹسفیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ہر سال ہے، تو آپ نے فرمایا زندگی میں ایک بار ہے، یعنی یہ ہر سال نہیں ہے۔ ومن کفر، اب یہ ساری صفتیں تو بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور بات وہاں سے چلی تھی کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ بیت اللہ پہلا گھر تھا، اس لیے اس کو خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو بنا دیا قبلہ۔ اب یہ تمہارا بھی قبلہ ہے اور پوری انسانیت کا قبلہ ہے، اور اصل میں تو ان کی کتب میں پہلے سے لکھا ہوا بھی تھا۔ یہ بدبخت تو جب بھی اعتراض کرتے تھے تو اسی لیے اعتراض کرتے تھے کہ جان بچائیں اور بہانے بنائیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ وہ بھی تو بات پوری ہونی تھی، اگر وہ نہ ہوتا تو کہتے دیکھو جی ہم تو اس نبی کو مانیں گے نا جس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشنگوئیوں کے اندر بھی یہ باتیں ڈال دی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ومن کفر، جو کوئی کفر کرتا ہے، دیکھیں یہ مسلمان کے لیے بھی حکم آ گیا، اور جو اس کا ویسے انکار کرے گا حج کا یا بیت اللہ کی اس حیثیت کا، تو اس کا بھی آ گیا ومن کفر، جو انکار کرتا ہے، یعنی ایک تو بالکل حج کو بطور عبادت کے کسی نے انکار کر دیا تو وہ تو کافر ہو گیا، کسی بھی رکن اسلام کا بطور رکن اسلام کے انکار کرنے والا تو کافر ہے، چھوڑنے والا فاسق ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر قدرت کے باوجود، حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، گویا کہ اس نے قدرت ہونے کے باوجود اللہ سے عشق کا دعویٰ تو کیا، لیکن اللہ کے لیے اتنی سی تکلیف برداشت کرنا گوارا نہ کی، تو وہ تو جھوٹا عاشق تھا۔ سچا عاشق ہوتا تو اللہ کے حکم پہ جا کے اتنی تکلیف برداشت کرتا۔ تو اس لیے وہ من کفر، جو نہیں کرتا حج یا حج سے اعراض کر رہا ہے، یعنی کفر کے دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں، ایک تو بالکل انکار کیا تو ویسے ہی کفر میں چلا گیا، ایک ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود اس نے یہ فریضہ سر انجام نہ دیا، تو گویا کہ اس نے علامتی طور پہ کافروں والا کام کیا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. اب یہ وہ کفر تو نہیں ہے جو کافر کا کفر ہے، لیکن اس نے کافروں کی مشابہت اختیار کی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. دو بندے بیٹھے ہیں، مسلمان ہے اور کافر ہے، ویسے کسی کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اگر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، مسلمان نماز کی طرف جائے گا یا نماز پڑھنے لگ گیا ہے تو اس نے اس کو کفر کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر دیا. ہمارے یہاں آج کل مسائل کو سمجھا ہی نہیں جاتا، بس نماز مسلمان ہی ہوتے ہیں سارے، تو چند ایک لوگ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باقی لوگوں کو اس فریضے کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا تو زندگی کے معمولات نماز کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے. ہمارا کہیں جانا ہو یا آنا ہو نماز کے اوقات کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت کے حساب سے ہم نے جانا ہے، نماز کے حساب سے آنا ہے. نمازوں کو ضائع کرنا، نمازوں کو بلا وجہ جو ہے وہ سستی کر دینا، یہ مسلمان تو نہیں کر سکتا. جہاں بھی نماز کی بات آئی ہے اس کے بعد یہ اس طرح کی بات آتی ہے کہ بھئی نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. سستی نماز کے اندر ممنوع قرار دی گئی. تو بہرحال یہاں پہ فرمایا حج کے حوالے سے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی اس میں سستی کرے گا، نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے عن العالمین، اس کو تو لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے میرے دربار پہ حج کرتا پھرے. وہ تو بے پرواہ ذات ہے نا، غنی ذات ہے. نقصان تو اس نے اپنا کیا کہ اتنی بڑی عبادت، جس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جو حج کرے اخلاص کے ساتھ، حج مبرور کرے، اس میں خرابیوں سے بچا رہے اور وہ واپس گھر اس طرح آئے گا جیسے پہلے دن کا نو مولود بچہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. جب وہ وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کہے گا تو وہ شرک سے تائب ہو جائے گا. اگر کوئی شرک کی ایکٹیویٹی رہی بھی ہے تو وہاں پہ جا کے اللہ رب العزت کے سامنے وہ توبہ کرے گا شرک سے، اللہ کی بڑائی کا بیان کرے گا، پھر اپنے نبی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کے اندر، فرما برداری کے اندر کچھ امور بجا لائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ان کو بجا لائے گا، مناسک حج میں جائے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا. آسان کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن جو اس مشکل سے مشقت سے اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اس سے جب گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نومولود بچے کی طرح کر کے واپس بھیجتا ہے. پھر اس اعزاز کو قائم رکھنا اس کی اگلی زندگی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے وہ کیا سیکھ کے آیا ہے اور آگے زندگی میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ اتنی بڑی سعادت ملنی تھی، اگر وہ نہیں کرتا، حج سے اعراض کرتا ہے تو اپنا نقصان کیا. فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے اور تمام دنیا سے. تو گویا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے شبہ کا جواب دیا کہ اگر خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا گھر تھا جو قبلہ کے طور پہ، عبادت گاہ کے طور پہ بنایا گیا تھا، اس لیے اس کو مقرر کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف. لہٰذا ابراہیمی قبلہ یہی بیت اللہ تھا، تم بھی اس کو فالو کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے، اور اس کے مطابق تم اپنی عبادات بجا لاؤ. آگے پھر اہل کتاب کے ساتھ کچھ خطابات ہیں، کچھ ان کے ساتھ مزید کچھ تذکرہ ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز وہاں سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.